ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، انسانیت چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو، اس کا ثبوت ایک انسان کو دینا پڑتا ہے، لیکن بھارت میں بعض دفعہ کچھ ویڈیوز ایسے آ جاتی ہیں کہ انسانیت بھی اس سے شرمسار ہو جاتی ہے۔ وہ چاہے دلتوں پر ہونے والے حملے ہوں، یا گو کشی کے نام پر یا گو اسمگلنگ کے نام پر ہونے والے مسلمانوں پر حملے، یا پھر کسی کو کھانے سے روک دینا، کسی کو گھر کرائے پر دینے سے روک دینا، کسی بورویل، عام لوگوں کے بورویل سے پانی پینے کی وجہ سے اس پر حملے کرنا۔ بھارت میں اس وقت بالخصوص دیہاتوں میں اس طرح کی واردات لگاتار سامنے آتی ہیں، کبھی کبھی شہروں سے بھی آ جاتی ہے، اور اس میں انتظامیہ اور خود پولیس ملوث ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایک ویڈیو اس وقت لکھنؤ کے چار باغ اسٹیشن سے وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا میں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ہندی بیلٹ میں کس قدر بڑے پیمانے پر ٹھنڈ، سردی پڑ رہی ہے۔ ایسے حالات میں جو مسافر ہوتے ہیں یا بے گھر ہوتے ہیں، وہ کوئی سہارا ڈھونڈتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ سرکاری عمارتیں ہی ان کے لیے سہارا فراہم کرتی ہے، کبھی ریل اڈے پر، کبھی بس اڈوں پر صحیح جو ہے آرام کر کے اپنی تھکان دور کرتے ہیں یا جو کچھ بھی ہو۔ ایسے میں ایک اسٹیشن سے اس وقت سونے والے مسافروں پر یا بے گھر افراد پر یہاں کے انتظامیہ کی جانب سے ٹھنڈا پانی پھینک کر کے ان کو جگائے جانے کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد یہاں کی انتظامیہ اور اس میں جو شریک لوگ ہیں، ممکن ہے کہ وہ ریلوے ڈپارٹمنٹ سے وابستہ افراد ہوں، ان کو جو ہے پوری طرح سے تنقید کے زد میں لیا جا رہا ہے۔ شاید وہ یہاں پر صفائی کرنا چاہ رہے ہوں یا جو کچھ بھی ہو، لیکن جس طرح سے بے گھر افراد پر پانی برسا کر کے ان کو جگا کر کے ٹھنڈ کے موسم میں تکلیف دینے کی کوششیں ہو رہی ہے، یہ کسی بھی حد سے برداشت نہیں ہے، کہتے ہوئے اس ویڈیو کو ٹیگ کرتے ہوئے متعلقہ افراد کے خلاف غیر انسانی سلوک انسانوں کے ساتھ، بے گھر افراد کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ کرنے کو لے کر کے اس وقت جو ہے مطالبے بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیا یہاں کی انتظامیہ حکومت ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے گی؟ اس سوال کے ساتھ جو ہے اس وقت مختلف سوشل میڈیا میں یہ سارے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل میں ایک بس نے 15 سے زائد صہیونی درندے فوجیوں کو جو ہے وہ روند دیا ہے، یا تو وہ زخمی ہیں یا تو وہ ہلاک جہنم حاصل ہونے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، جبکہ یہ ان ویڈیوز کو، ان تمام چیزوں کو شیئر کرتے ہوئے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم میں دعویٰ کیا جا رہا کہ 15 سے زائد جو ہے صہیونی درندوں کو جو ہے وہ اس حملے میں جو ہے زخمی ہوئے یا وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ مصدقہ خبر ہلاک یا زخمی ہونے کی بتائی نہیں جا رہی، لیکن اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ اس بات کا جو ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بس والوں نے کئی جو صہیونی درندے کہیں جانے کے انتظار میں تھے ان کو جو ہے روند دیا ہے، جس سے بہت بڑا نقصان پہنچا ہے، کہتے ہوئے بس کی اور ان تمام صہیونی درندوں کی تصویریں شیئر کی جا رہی ہیں۔ مزید تفصیلات شاید شام ڈھلتے ڈھلتے پوری طرح سے نکل کر کے سامنے آئے۔ ادھر ناظرین گرامی، عباس ملیشیا نے فلسطینی خاتون صحافی کو گولی مار کر کے شہید کر دیا ہے۔ شمالی مغربی کنارے کی جنین کیمپ میں فلسطینی اتھارٹی کے وفادار حکام نے ایک خاتون صحافی کو براہ راست گولی مار کر قتل کر دیا۔ ناظرین گرامی، دشمن غیر نہیں اپنے بھی ہیں اس زمین پر۔ ایسا نہیں کہ غزہ کے پٹی کے مسلمان، فلسطینی مسلمان وہ ایک صہیونی درندوں کی ہی آزمائشوں کا شکار ہے، ایسا نہیں ہے، یہاں اپنے بھی ہیں جو الگ الگ طرح سے ان لوگوں کو تکالیف پہنچاتے ہیں۔ عینی شاہدین کے کہا ہے کہ عباس ملیشیا کے ایک سنائپر نے شہید معتصم الصباغ کی بہن صحافی شذا الصباغ پر براہ راست گولیاں چلائیں، جس سے وہ شدید زخمی ہوئی اور اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گئی۔ صحافی الصباغ کے قتل کے ساتھ ہی جنین میں آپریشن کے آغاز سے اب تک عباس ظالم درندوں کی فائرنگ سے شہید ہونے والوں کی تعداد 6 ہو چکی ہے،
جن میں 2 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ اتھارٹی کی سیکیورٹی کے 4 اہلکار بھی ان کے ظالمانہ حملوں میں شہید ہوئے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، خبر رساں ادارے رائٹرز نے انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے ایک یمنی میزائل کو روکنے میں اسرائیلی ہیڈس سسٹم کی ناکامی کے بعد جمعہ کو اسرائیلی فوج نے یمنی میزائل کو روکنے کے لیے امریکی تھاڈ میزائل سسٹم کا استعمال کیا۔ ایجنسی نے باخبر ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ صدر جو بائیڈن کی جانب سے اکتوبر میں اسرائیل میں نظام نصب کرنے کے بعد پہلی بار اسرائیل میں جدید ترین امریکی نظام تھاڈ کا استعمال کیا گیا تھا۔ زیر نظام نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کسی وقت یمن سے آنے والے میزائل کو روکنے کی کوشش کرنے کے لیے تھاڈ سسٹم کا استعمال کیا گیا تھا، اور تجزیہ اس کی کامیابی کی حد کا تعین کرے گا۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لگاتار یمن کی جانب سے اس وقت ظالم دہشت صہیونی درندوں پر، فوجیوں پر، اس کے حساس علاقوں پر، بالخصوص تل ابیب شہر پر یمنی انصار اللہ جو ہے وہ اپنی میزائل کے ذریعے سے حملے کر رہے ہیں، اور اس کا جو دفاعی سسٹم ہے بیلسٹک میزائل کو روکنے میں کئی بار ناکام ہو چکا ہے، اور جو یمن سے داغے گئے ہیں وہ اپنے منزل تک پہنچے ہیں۔ ایسے میں میزائل تل ابیب کے ایک اسٹیڈیم میں گرا تھا جس سے 30 جو ہے وہ غاصب صہیونی درندے وہ زخمی ہوئے تھے، اور میزائل سے زخمیوں کے علاوہ علاقوں میں درجنوں اپارٹمنٹس کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور لگاتار یمنی میزائل جو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ایسے میں اپنا سسٹم فیل ہوا تو اب امریکی سسٹم کو لاگو کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یمن سے داغے گئے میزائلوں کو یہ امریکی سسٹم بھی روک پائے گا یا نہیں۔ ناظرین گرامی، ظالم دہشت گرد درندوں کی جو ہے وحشیانہ کارروائیوں کی تفصیلات الگ الگ انداز میں الگ الگ اعتبار سے لگاتار سامنے آ رہی ہیں۔ کمال عدوان ہاسپٹل کے ڈائریکٹر کی گرفتاری کے بعد وہاں جو کچھ جو ہے ظالم درندوں کی جانب سے وحشیانہ درندگی کی گئی، اس کی ایک ایک رپورٹ اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ جو تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا شاید ہی وہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ 2 فلسطینی نرسوں نے شمالی غزہ کے پٹی شہید کمال عدوان ہاسپٹل پر خابیث ظالم درندے جہنمی کتوں کی وحشیانہ جارحیت پر بات کرتے ہوئے وہ رو پڑیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنی حراست کے حالات کے بارے میں تفصیلات بیان کی، اس ہولناکیوں کے بارے میں، اور خابیث ظالم اسرائیلی فوج نے جبری طور پر دیگر مریضوں اور ڈاکٹروں کے ہمراہ انہیں اسپتال سے نکال باہر کیا تھا، اور صہیونی فوج نے ہاسپٹل میں آگ لگائی تھی، جس کے نتیجے میں طبی عملے کے کارکنوں اور مریضوں سمیت کئی افراد زندہ جل کر شہید ہو گئے تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جو پہلے سے بیمار ہیں، جو پہلے سے زخمی پڑے ہوئے ہیں۔ دونوں نرسوں نے بتایا کہ بغیر کسی پیشگی وارننگ کے ہسپتال پر بمباری کی، توپ خانے سے شیلنگ کی گئی، متعدد کارکن مریض و زخمی شہید ہوئے اور اندر داخل ہوئے، اور ہسپتال کے ڈاکٹروں، عملے، بے گھر افراد، زخمی اور بیماروں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا ظالم صہیونی فوج کی بھاری نفری کی جانب سے، جس نے گھیراؤ کر رکھا تھا اور مردوں کو الگ کھڑا کر کے گن پوائنٹ پر ان کے کپڑے اتروائے، اور اس کے بعد دیر تک انہیں سردی میں کھڑے رہنے پر مجبور کیا گیا۔ ان دونوں نرسوں نے بتایا انہیں پٹی کے شمال میں سب سے قریب واقع غزہ شہر پہنچنے میں سخت بمباری، سخت حالات میں 8 کلومیٹر سے زیادہ پیدل سفر کرنا پڑا تھا۔ تو ناظرین گرامی، یہ وہ ظلم و بربریت کی داستاں ہے جو دنیا کو نہیں سنا رہی ہے، نہ میڈیا دنیا کو سنا رہی ہے، اور یہ ظالم درندے اپنی وحشیانہ درندگی میں اپنی انتہا پار کر رہے ہیں۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔